نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 48 اور 49 پڑھیں گے۔ تو ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کا اور ان کے معجزات کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ذکر فرمایا تھا، تو وہ بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ تھا، تو جو معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تو وہ معجزات بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہی ایک نمونہ ہے۔ بھلے معجزات ہوں یا کرامات ہوں، وہ دونوں اللہ کی قدرت کا نمونہ ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کی قدرت کا اظہار کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پر ہو تو ہم اس کو کرامت کہتے ہیں، اور اگر اللہ کی قدرت کا اظہار نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو ہم اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا کرامت اور معجزہ دونوں میں قدرت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے، طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ ہاں، سامنے والا جو ہاتھ ہے وہ مختلف ہے، اگر نبی کا ہے تو معجزہ ہے، اگر ولی کا ہے تو وہ کرامت ہے۔ تو اس بنیاد پر کرامتوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کرامتوں کا ذکر فرمایا ہے، تو کرامتوں کا انکار کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، معجزات کا انکار کرنا جائز نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ اس طرح کے موجود ہیں جو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں کہ ہمیں ان کا ظاہری سبب معلوم نہیں، جب تک ہمیں ان کا ظاہری سبب معلوم نہیں ہوگا تو وہ اس کے منکر ہو جاتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ان واقعات کا ایسا معنی اور ایسی تشریح کرتے ہیں کہ ان واقعات کی حقیقت ہی مسخ ہو کے رہ جاتی ہے، تو وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو آج کل جو ہے وہ کچھ لوگ وہ کرامات کا بھی انکار کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، اولیاء کا نام لے کر استہزاء کرتے ہیں، تو یہ وہ اسی راستے پر چلنے والے الحاد اور زندقہ کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار وہ ہو جاتا ہے، ہوتا رہتا ہے، اور اولیاء کے ہاتھ پر بھی ہوتا ہے، انبیاء کے ہاتھ پر بھی ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ اس میں ایک اصول یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کرامت معجزہ کے مناسبت سے ہو تو اس کا تو انکار کرنا درست نہیں ہے، اور یعنی اگر کوئی کرامت ایسی ہے کہ جو معجزہ کے متعلق ہے، معجزہ کے ساتھ مناسبت اس کی مناسبت ہے، تو پھر اس کا تو انکار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی ایک مثال ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ ہاں، اگر اس کے علاوہ کوئی اور ہو تو پھر اس کی ہم سند کے اوپر بحث کریں گے، اس کی چیزوں کے اوپر دیکھیں گے، اس کی اتھینٹسٹی چیک کریں گے، وہ الگ بات ہے، لیکن نفس کرامت اس کا انکار کرنا جائز نہیں ہے، جس طرح کے معجزات کا انکار کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر فرمایا ہے، تو بڑے عجیب معجزات ہیں۔ آدمی اگر بظاہر دیکھے تو وہ ان معجزات کی طرف بھی آدمی کا یعنی اگر عقل کی بنیاد پر سوچے تو ان معجزات پر بھی ایمان نہیں جاتا۔ تو دیکھیے کہ جب اللہ نے ان کو قرآن میں ذکر فرما دیا ہے تو قرآن سے زیادہ قطعی بات کہاں ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اس کا انکار کرنا جائز نہیں ہے۔ ترجمہ دیکھیے، وَيُعَلِّمُهُ، اور سکھائے گا اس کو، الکتاب، کتاب، والحکمہ، اور دانائی، والتورات، اور تورات، والانجیل، اور انجیل۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو یہ بشارت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ عطا فرمائیں گے، یہ سعادت عطا فرمائیں گے، یہ سعادت عطا فرمائیں گے۔ تو آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ خود ان کو کتاب کا علم عطا فرما دیں گے اور حکمت کا علم عطا فرما دیں گے۔ اس کتاب اور حکمت سے مراد مختلف معنی لیے گئے ہیں۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح آگے اللہ نے فرمایا کہ تورات بھی سکھائیں گے، انجیل بھی سکھائیں گے، تو تورات اور انجیل سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام پر صحیفے نازل ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کا علم ان کو عطا فرما دیں گے، اور حکمت اور دانائی، اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے، اس کی بھی سمجھ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیں گے۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی لیا گیا ہے کہ کتاب اور حکمت سے مراد قرآن اور سنت کا علم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ
قرآن کی تعلیم بھی دے دیں گے اور حکمت کی تعلیم یعنی سنت کی تعلیم بھی عطا فرما دیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعثت کے مقاصد ہیں ان بعثت کے مقاصد میں یہ دو چیزیں بھی آتی ہیں کہ وہ کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ چونکہ اہل اسلام کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور پھر جب تشریف لائیں گے تو پھر وہ قرآن اور سنت کے مطابق وہ فیصلے کریں گے۔ تو وہ جو قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے کرنے ہیں تو وہ کون سا طریقہ ہوگا پھر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود قرآن کا علم بھی عطا کر دیا اور سنت کا علم بھی عطا کر دیا۔ کراچی کے ایک عیسائی پادری ہیں، تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ساری زندگی انجیل کی تعلیم دیتے رہے، تو واپس آ کر قرآن کی تعلیم کیسے دیں گے؟ وہ پھر کیسے مسلمان ہوں گے؟ تو ان کو تو اس کا علم ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب پہلے ہی عطا فرما دیا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کس سے پڑھی؟ کسی نعوذ باللہ کسی مکتب میں تو نہیں گئے، کسی استاد کے سامنے تو نہیں بیٹھے، اس لیے کہ پیغمبر کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، وہ براہ راست کس سے تعلیم حاصل کرتا ہے؟ اللہ سے۔ تو جو اللہ ان کو تورات کا علم عطا فرما رہا ہے، جو اللہ ان کو انجیل کا علم دے رہا ہے، تو اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کا بھی علم عطا فرما دے اور سنت کا علم بھی عطا فرما دے؟ تو لہٰذا یہ بالکل ایک لغو سا اعتراض ہے۔ وَرَسُولًا، اور رسول بناؤں گا، اِلیٰ طرف بنی اسرائیل، کس کی طرف؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ یہاں پر یہ بات اور سمجھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت وہ بنی اسرائیل کے لیے ہوگی۔ قرآن نے اس کو یہ ذکر کیا ہے، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر اور رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد وہ تورات کے اندر انجیل کے اندر موجود ہے کہ میں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب کیا ہے وہ یا ایھا الناس سے خطاب کیا ہے، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، ان کی شرافت، ان کی بزرگی، ان کی کرامت، ان کا شرف اور ان کا مرتبہ وہ مسلم ہے، لیکن وہ پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف بنا کر مبعوث کیے گئے تھے۔ بنی اسرائیل سے باہر ان کی رسالت اور ان کی نبوت نہیں تھی، انہوں نے خود اس کا ارشاد بھی فرمایا۔ انی، بے شک میں، قد جئتکم، آیا ہوں تمہارے پاس، بآیت، نشانیاں لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، انی، وہ جو نشانیاں تھیں، وہ جو معجزات تھے، وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تھے کہ مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب کا بڑا چرچا تھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات عطا فرمائے کہ جس کے سامنے تمام اطباء وہ سرنڈر کر گئے، وہ اپنے ہتھیار پھینک گئے، انہوں نے جواب دے دیا کہ یہ کام ہم سے نہیں ہوتا۔ وہ کیا تھے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی سے ایک پرندہ بناؤں گا، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ پھر اڑتا ہوا پرندہ ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ مٹی سے ایک پرندہ بنانا اور پھر اس میں پھونک مارنا، گویا کہ بے جان چیز کو جاندار بنا دینا، تو یہ کس کا امر ہے؟ اللہ کا۔ اس کو اللہ نے آگے ارشاد بھی فرمایا کہ باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے۔ دیکھیے، انی، بے شک میں، اخلق، بناؤں گا، لکم، تمہارے لیے، من، سے، الطین، مٹی، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل، پرندے کی حیت، فیکون، تو وہ ہو جائے گا، طیرن، اڑتا ہوا،
بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، وَأُبْرِئُ، اور میں ٹھیک کر دوں گا، الْأَكْمَحَ، مادرزاد نابینا، واو کا مطلب اور، الْأَبْرَص، کوڑی، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، واو کا مطلب اور، احیی میں زندہ کروں گا، الموتى مردہ کو، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 4 عملی معجزات ذکر فرمائے۔ پہلا معجزہ یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک مٹی کا پرندہ بناؤں گا، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ صحیح میں اڑتا ہوا پرندہ بن جائے گا، تم دیکھو گے کہ وہ اڑتا ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جو مادرزاد نابینا ہوگا، پیدائشی نابینا ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو آنکھ نہیں دے سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو آنکھ کی روشنی نہیں دے سکتی، میں اس کو مادرزاد نابینا کو درست کر دوں گا، ٹھیک کر دوں گا، اس کو صحت یاب کر دوں گا۔ اسی طرح جو کوڑی ہوگا، کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا ہوگا، میں ہاتھ پھیروں گا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طریقہ سے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردہ کو زندہ کر دوں گا اللہ کے حکم سے۔ اب دیکھیے کہ بیماریوں میں تو شفا ہے، کہ ایک بیمار تھا وہ تندرست ہو گیا، بہت علاج کیا وہ ٹھیک ہو گیا۔ آج کل آنکھوں کو ڈونیٹ بھی کیا جاتا ہے، اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو کسی کی آنکھ لگا دی، چلے یہ صورت سمجھ میں آتی ہے، لیکن مردہ کو زندہ کرنا وہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اسی طریقہ سے بے جان چیز مٹی کی مورتی کے اندر پھونک مارنا اور اس کو زندہ کر دینا، اس کو اٹھا دینا، یہ بھی کسی کے بس کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ سارے امر کس سے تھے؟ بِإِذْنِ اللہ، جیسا کہ بار بار اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اور یہاں پر جو لفظ بار بار بِإِذْنِ اللہ آ رہا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے اندر پھونک ماری، وہ اڑتا ہوا پرندہ بن گیا، ان کو خدا نہ مان لیا جائے، ان کو یعنی خدائی کے درجے پر نہ فائز کر دیا جائے کہ وہ نعوذ باللہ خدا بن گئے ہیں۔ یہ محض اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبر دوں گا، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاؤ گے یا جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے علمی معجزہ کا اظہار فرمایا کہ دیکھیے کہ ایک آدمی کھانا کھا کر آتا ہے، اب کسی کو کیا معلوم کہ اس نے کیا کھایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بات بتلا دیں گے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور گھروں کے اندر تم نے کیا چیز چھپا کر رکھی ہے، میں تمہیں وہ بھی بتا دوں گا کہ کتنا تم ذخیرہ کر آئے ہو اور کیا چیز تم کھا کر آئے ہو۔ تو گویا کہ پہلے 4 عملی معجزات اور اس کے بعد ایک علمی معجزہ کا ذکر کیا۔ تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر اپنے 5 معجزات کا ذکر کیا۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیہ، البتہ نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان اگر کنتم، تم ہو، مؤمنین، ایمان والے۔ اب دیکھیے کہ اگر کوئی شخص ضدی نہ ہو اور وہ صدق دل سے اس کو قبول کرنا چاہے تو یہ کافی اور شافی معجزات ہیں کسی شخص کو ماننے کے لیے، کسی شخص پر ایمان لانے کے لیے، جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔